نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی 5ویں شاخ، رسولوں پر ایمان، اور عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام جب غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم آیا، اس لیے کہ بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کے عہد کو توڑ دیا تھا اور جنگ احزاب میں یا جنگ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کی بجائے کفار مکہ کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ میثاق مدینہ کے مطابق اس عہد کے پابند تھے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے۔ میثاق مدینہ کی 3 شرائط تھیں، یعنی اس کے 3 نکات تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ ہر قسم کے جھگڑوں کا فیصلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے میثاق مدینہ کے الٹ، اس کے برعکس قریش مکہ کا ساتھ دیا اور ان قبائل کا ساتھ دیا جو مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے، مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور جس کے نتیجہ میں جنگ خندق وقوع پذیر ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 کی جمعیت کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ بنو قریظہ اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے، محصور ہو گئے۔ 25 دن تک مسلسل مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور ہار مان لی، اور انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول کیا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، بیویوں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا جائے، اور ان کا جو مال ہے، جائیداد ہے، اسے غنیمت سمجھا جائے۔ اس فیصلہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اب ہجرت کا 6واں سال شروع ہو چکا تھا۔ ہجرت کے 6 سال ماہ ذی-قعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور 1400 صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریب جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نمائندہ کو، جس کا نام فراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مکہ بھیجا تاکہ مکہ والوں کو بتا دیا جائے کہ ہم عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں، جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو فراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے جب مکہ میں پہنچے تو اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن قریش کے جو معزز افراد تھے انہوں نے اس کو روک دیا کہ ایسا نہ کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آدمی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے کو غصہ یہ تھا کہ اس کا باپ جنگ بدر میں ہلاک ہو گیا تھا، مسلمانوں نے اس کو جنگ میں قتل کر دیا تھا، تو اس کو اپنے باپ کی موت کا غصہ تھا۔ تو حضرت فراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی کونچیں کٹ گئیں اور ان کی بات کو نہ سنا گیا، تو وہ واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے پاس بھیجا، اپنا ایک خط دے کر، اپنا ایک نامہ مبارک دے کر،
اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لکھ کر دیا گیا تھا کہ اے گروہ قریش، ہم کوئی جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ ادا کرنا ہے، جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے اور عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام قریش مکہ تک پہنچایا، لیکن انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو حضرت عثمان مختلف سرداروں کو، مختلف ان کے جو اکابر تھے ان کو بتاتے رہے، ان سے بات چیت کرتے رہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ عرصہ گزر گیا، وہاں زیادہ دن لگ گئے، اور یہ بات مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول کے ایک درخت کے نیچے، جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ ہم سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ موت پر بیعت لی، اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اسے اسلامی تاریخ میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان۔ تو کفار مکہ کو جب اس بیعت کا پتہ چلا کہ مسلمانوں نے بیعت کی ہے موت پر، تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود نے بات چیت کی لیکن کوئی بات بن نہ سکی، وہ واپس چلا گیا۔ تو قریش نے اپنا دوسرا نمائندہ سہیل بن عمر قریشی اس کو بھیجا اسی مقصد کے لیے۔ تو سہیل نے مسلمانوں کے ساتھ 4 باتوں پر صلح کر لی۔ 4 باتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں تو انہیں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، انہیں عمرہ کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ قریش اور مسلمان آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ مدینہ سے اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی 2 باتیں تو مسلمانوں کے لیے کسی حد تک فائدہ مند تھیں، یعنی کہ اس سال مسلمان واپس چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں تو انہیں رکاوٹ نہیں ہوگی، عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ 2 باتیں تو کسی حد تک مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھیں، لیکن اگلی 2 باتیں کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر یا ویسے کسی حالت میں مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح مکہ سے اگر کوئی مسلمان مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ 2 شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھیں، تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 باتوں کو منظور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر قریشی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ اور بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ درست تھا، 100% درست تھا، اس لیے کہ اب مسلمانوں کے سامنے صرف عرب قبائل رہ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ قریش کے ساتھ تو 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور اس علاقہ کے اندر قریش ہی سب سے بڑی طاقت تھے، مالی طور پر بھی وہ مستحکم تھے اور ویسے بھی وہ ایک متحدہ شکل و صورت میں موجود تھے مکہ کے اندر۔ ان کا مقابلہ کرنا قدرے مشکل تھا۔ اس کے مقابلہ میں جو اطراف کے عرب قبائل تھے وہ ایک تو بکھری حالت میں تھے اور دوسرے وہ زیادہ مستحکم نہ تھے، ان کے پاس مال و اسباب زیادہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے اسے فتح مبین کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں پوری ایک سورہ الفتح
الفتح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین تھی، بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔